دعا پہ بات ہو رہی تھی. دعا بنیادی طور پر یعنی جو اہمیت ہے اس کی، اور آپ کے ہمارے جو ہمارے بچوں نے بھی اس کے بارے میں بات رکھی ہے، تو اسی کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاتا ہوں. ایک حصہ جو دعا کے تعلق سے ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے، اور دعا مانگی جائے تو کیا اجتماعی طور پر ہم مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے. یہ خاصا ایشو ہمارے ہاں الجھا دیا گیا بلکہ، اور اس میں خاصی یعنی شدت آ گئی ہے. تو اس میں اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں اور ان کی حدیثوں کو سنتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک موقع کی ساری باتیں ایک حدیث میں مل جائیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹکڑا ایک جگہ سے ملا، دوسرا ٹکڑا دوسرے سے ملا، اور کئی حدیثیں ہیں جن کو ہم نے یعنی جمع کیا اور جمع کر کے ان سے ایک نتیجہ نکالا، تو اس سے ہمیں یعنی آسانی بھی ہو جاتی ہے اور بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو مثلا فرض کیجئے کہ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ نماز خود دعا ہے. الصلاۃ هو الدعاء، یا دعا جو ہے کہ نماز عربی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں مانگنے کو، پکارنے کو. تو اس معنی میں تو نماز خود دعا ہے، اور ظاہر ہے کہ سب سے اہم ترین دعا ہے کہ بندے اور رب کے درمیان کی دعا ہے یہ. یعنی بندہ جو ہے اپنے رب کے حضور میں پیش ہو کر اللہ سے کہہ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اپنی درخواست رکھ رہا ہے، اور جو کچھ بھی اس کا اعتراف کر رہا ہے، اس کی بندگی کا اعتراف کر رہا ہے، اس کی عظمت کا اعتراف کر رہا ہے. تو یہ نماز تو ہے اپنی جگہ پر دعا. اچھا، پھر نماز کو جب ہم نے باقاعدہ ایک شرعی طور پر ایک عمل بنایا، تو اس کے اندر صرف نماز ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے آپ کا مسئلہ ہے کہ نجاست سے پاکی، جسمانی نجاست، کپڑے کی نجاست اور زمین کی نجاست سے پاکی، صاف ستھرا ہو، جس کو ہم طہارت کہتے ہیں. طہارت کے بعد پھر نماز کے لیے ایک اصول ہے کہ آپ وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد اگر وضو ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو وضو کریں. وضو نہیں کر سکتے تیمم کریں، اور اس وضو کے علاوہ اگر غسل کی ضرورت ہے غسل کریں، پھر وضو، پھر تیمم. پھر نماز کا عمل ہے کہ اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس میں دعائیں بھی ہیں، یعنی قرآن پڑھا جا رہا ہے اور اس کے اندر تکبیر ہو رہی ہے، اس کے بعد سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد دعا بھی پڑھ رہے ہیں، پھر نماز رکوع اور سجدے میں کچھ دعائیں پڑھ رہے ہیں، اور کچھ جب آخری جلسہ یا بیچ کا جلسہ ہوتا ہے تو اس میں کچھ دعائیں پڑھتے ہیں. تو یہ عمل تو نماز میں ہو گیا. لیکن بنیادی طور پر نماز میں دو مسئلے ہیں جس کی وجہ سے آدمی کی جو دعا کی پوری خواہش ہے وہ پوری نہیں ہوتی. ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو خاص طور سے اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں یا جماعت سے پڑھ رہے ہیں، تو اس میں آپ کے پاس بہت ہی چند تھوڑے سے لمحے ہیں، اسی میں آپ کو ایک کام کرنا ہے، اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. ہاں، آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے. دوسرا ایشو اس میں یہ ہے کہ وہ عبادت، چونکہ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا مقصد اور جس کا ذریعہ دونوں شریعت بتائیں گی. یعنی عبادت ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کا عمل کیسے ہوگا اور عمل کو حاصل کیا کرنا ہے، اس سے وہ بتانے والی دونوں چیزیں شریعت کی ہوں گی. تو اب نماز کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز صرف عربی زبان میں ہوگی، یعنی الف سے اے سے لے کے زیڈ تک اس میں جو کچھ بھی ہمیں پڑھنا ہے وہ عربی میں پڑھنا ہے. اب اس میں سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ اچھا صاحب، ایک آدمی اب نیا مسلمان ہوا ہے، وہ کیا کرے گا؟ تو سمپل سی بات یہ ہے کہ دو کام تو آدمی فوراً کر سکتا ہے، کوئی بھی سمپل سے، یعنی ابھی ایک لمحے پہلے ایک آدمی مسلمان ہوا، دو کام وہ آسانی سے کر لے گا. ایک تو یہ ہے کہ اس کو کھڑا ہونا ہے، رکوع میں جانا، سجدہ کرنا، یہ کر لے گا، یعنی جس کو آپ ایکشن کہتے ہیں، وہ پورے ایکشن، یعنی وضو کر لے گا، وضو کے بعد ایکشن پورے کر لے گا. اب زبان سے جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ، تو جو کم سے کم بات اس کو یاد ہو سکتی ہے وہ یہ کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ دو تین الفاظ کہتا رہے وہ، اور اسی میں پوری نماز پڑھ لے. یعنی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کوئی لمبی چوڑی بات رکھے.
تو نماز تو اس کی اس طرح سے ہو جائے گی. ایک آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھائی میں عربی نہیں جانتا تو مجھے تو مزہ نہیں آتا جب تک کہ میں عربی میں مجھے تو نہیں آ رہا کہ عربی میں کیا لکھا ہے, میں اللہ سے کیسے بات کروں, میری اپنی زبان میں ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ کبھی کبھی بالکل ایسا ہوتا ہے کہ آپ یعنی کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو اس ملک میں یا تو آپ ترجمان لے کے جاتے ہیں یا پھر وہ آپ کو اس کی زبان سیکھنا پڑتی ہے, وہ آپ کی زبان نہیں سمجھتا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں دوسرے ملک سے بات ہی نہیں کروں گا جب تک وہ میری زبان نہیں سیکھے گا. تو ایک طرح سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں یہ بات طے ہو گئی, اور صحابہ کے زمانے سے بھی یہ بات طے ہو گئی, ہمارے فقہ میں یہ بات طے ہو گئی کہ عربی زبان ہی زبان ہوگی. اب اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ عربی زبان سیکھنے کی اگر ہم کوشش نہ کر سکیں تو کم سے کم اتنا تو کریں کہ کچھ چیزیں جو نماز سے متعلق ہیں اس کا ترجمہ سمجھ لیں تاکہ میں اندازہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو تھوڑا بہت کہنا شروع کریں گے تو قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا, عربی زبان کا تھوڑا سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو یہ ایک حصہ ہے. اب سوال وہ جو اصل موضوع جس پہ میں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ نماز میں آپ کے بعد دعا کا جو ٹائم ہے اور جو لمیٹیشن ہے اس کی وجہ سے ساری دعائیں نہیں کر سکتے, تو اب کیا کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ دو طرح کی دعائیں بڑی قابل قبول ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ مثلا مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے, والدین کی بچوں کے لیے دعا قبول ہوتی ہے, مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, حج اور عمرے پہ جانے والی کی دعا قبول ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی مطلب یہ موقع ہیں جس میں ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے بغیر جانے ہوئے یا بغیر دیکھے ہوئے اس کے لیے دعا قبول ہوتی ہے. دوسرے یہ کہ آپ نے کہا کچھ اوقات ہیں جن میں اوقات کا آپ نے تعین کی کہ بھائی فجر کے بعد یا ظہر کے بعد یا جو بھی اوقات آپ نے بتائے, خاص طور سے جو اوقات ہیں مثلا جمعے کے ہے اور جیسے رمضان کا زمانہ ہے, شب قدر کا زمانہ ہے, ان سب میں ہوتی ہے. تو اسی میں سے ایک آپ نے اہمیت کے ساتھ یہ بات کہی کہ دعا, اچھا آپ نے ایک بات یہ بھی کہی حدیث میں دعا مخ العبادہ, دعا جو ہے اصل مغز ہے, روح ہے عبادت کی, یعنی اللہ سے پکار کرنا اور پکار لگانا اور اللہ کو پکارتے رہنا یہی عبادت ہے. تو آپ نے جو سب سے اہم وقت بتایا ہے قبولیت کا وہ ہے نماز کے بعد دعا پڑھنا, یعنی بعد الصلاۃ. یعنی یہ ریاض الصالحین میں مطلب یہ کہ امام نووی نے کتاب لکھی ہے جس میں بڑی حدیثیں جمع کی ہیں انہوں نے, تو اس میں انہوں نے کتاب الاذکار اور کتاب الدعوات, دعائیں اور ذکر, اس کی کافی حدیثیں جمع کی ہیں. تو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. پھر اللہ نے کہا کہ تم اپنے رب کو یاد کرو گڑ گڑا کے, خاموشی سے بھی اور ذرا ہلکی آواز سے یا تھوڑی بلند آواز سے, صبح اور شام. پھر اللہ نے کہا کہ تم اللہ کو ہر وقت یاد کرتے رہا کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد یہ کہا کرو نماز پڑھنے کے بعد جب تم نماز سے پھر جاؤ تو 3 بار استغفار کہو. پھر یہ کہو کہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یہ تم نماز کے بعد کے لیے آپ نے فرمایا. مغیرہ ابن شعبہ کی حدیث ہے, یہ بھی بخاری کی ہے اور پہلی والی مسلم کی ہے, کہ جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے تو آپ یہ کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کے بعد ایک آدمی ہے جو آپ کے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ نبی کریم زبیر کی, عبداللہ ابن زبیر کی حدیث ہے مسلم میں ہے کہ آپ جو ہے وہاں پر یہ دعائیں پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر اس کے بعد ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ مہاجر جو تھے ان میں سے کمزور جو لوگ تھے, غریب, وہ آئے, انہوں نے کہا کہ صاحب ہمارے یہ انصار جو مالدار لوگ ہیں یہ تو بڑے مزے میں ہیں, عبادتیں بھی کرتے ہیں اور صدقات بھی کرتے ہیں, ہمارے پاس تو پیسے ہیں نہیں, ہم تو نعمت سے محروم ہیں اس سے. تو آپ نے فرمایا تم یہ کیا کرو کہ نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو. تو ایک بات آپ نے یہ بھی فرمائی. پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد یعنی یہ بات کہے, اور اس کے علاوہ آپ نے یعنی جو ایک اور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا, حدیث میں آتا ہے سعد ابن وقاص کا, کہ آپ نماز کے بعد یہ جملے کہتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر, میں بزدلی سے, کنجوسی سے پناہ مانگتا ہوں, اور اس بات سے کہ میں اتنی
آخری عمر کے اس مرحلے میں پہنچا ہوں کہ میں میرے حواس کچھ کام نہیں کر سکیں، فتنہ دنیا کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، قبر کے فتنے سے مانگتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے بڑی عجیب ہے، حضرت معاذ کی ایک حدیث ہے، یہ بھی ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے معاذ، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں تم کو ایک وصیت کرتا ہوں۔ اے معاذ، کیا وصیت؟ کہ جب نماز پڑھ چکو تو اس کے بعد یہ دعا ضرور مانگنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس طریقے سے یہ جو آتا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ کچھ رکوع کی دعائیں بھی آپ سے آئی ہیں، کچھ سجدے کی دعائیں بھی آئی ہیں، کچھ آپ جب بیٹھتے تھے اس کے بعد بھی دعائیں آئی تھیں، یہاں تک کہ یہ آتا ہے کہ جو بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر دیکھا جائے، اچھا پھر اس کے بعد حدیث میں 2-3 اور آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں ایک آتا ہے کہ وہ امام اچھا امام نہیں ہے جو نماز کے بعد دعا کرے اور صرف اپنے لیے مانگے۔ مثلا یہ کہے کہ جیسے ایک عرابی آیا آپ کے پاس، اس نے کہا کہ اللہ میاں مجھے اور نبی کو بس معاف کر دیجیے گا، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اللہ کے یہاں قدر گنجائش ہے، تم نے اس کو بڑا کمزور محدود کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا امام جو نماز جماعت کرنے کے بعد کہے اور اللہ میاں مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں بہت سے لوگ دعائیں یاد رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ دو طرح کی دعائیں ہوتی ہیں۔ ایک میں وہ ہوتا ہے جس میں ایک آدمی کے لیے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، اور ایک ہوتا ہے جس میں آپ کہتے ہیں ہمیں معاف کر دیں۔ اچھا قرآن کی آیت میں کبھی کبھی ہوتا ہے، مثلا کہ قرآن کی آیت رب اغفر لی ولوالدی، کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اچھا جب آپ ایک مجمع کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں صرف میرے گناہ معاف کر دے، جبکہ وہاں پر ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ رب اغفر لنا، کہ ہم سب کے معاف کریں۔ تو آپ نے مطلب یہ کہ کہا کہ نماز کے بعد امام جو ہے وہ ایسا کرے گا تو صحیح نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب تم دعا مانگو تو تمہارے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، یعنی یہ نہ ہو کہ بھائی پتہ نہیں مانگیں گے تو دیں گے کہ نہیں دیں گے، مطلب یہ کہ اللہ میاں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یعنی یہ ہماری بات سنیں گے کہ نہیں سنیں گے۔ پھر آپ نے ایک اور بات فرمائی کہ جب دعا مانگ لو تو اس کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لو، ہاتھ اس کو مطلب جیسے ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے اس کو اپنے ہاتھ پہ اس طرح سے پھیر لیا، اور اس کے بعد یہ تک آتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی یہ کہے کہ اللہ میاں مجھے معاف کر دیں تو آپ سن رہے ہیں تو آپ آمین کہہ دیں۔ تو اب یہ پیسز ہیں، مطلب میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پیسز میں یہ آ گیا کہ نماز کے بعد دعا بہت اہم ہے۔ اچھا پھر آپ نے کچھ دعائیں مانگی بھی، تو اگر وہی دعائیں ہم مانگیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اب جو میں اب بات کہہ رہا تھا کہ نماز میں تو ہماری لمیٹیشن ہے کہ بھائی عربی میں مانگیں گے، لیکن نماز کے بعد تو ہمارے لیے آزادی ہے۔ تو اب آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زبان میں بھی کہیں تاکہ ہم باقی بات سمجھ سکیں، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمارے ذہن سے بھی نہیں نکلے بلکہ دل سے نکلے، یعنی زبان سے، ذہن سے اور دل سے وہ چیز نکلے گی تو ظاہر اس کا اثر اور زیادہ ہوگا۔ تو اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ دعا مانگنا، دعا کا میں سب کو شریک کرنا، دعا پر آمین کہنا، دعا پہ کے بعد ہاتھ پھیرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں الگ الگ پیسز میں ہیں۔ اگر اب آپ اس کو جوڑ دیں تو اس میں جو ایک مسئلہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا پھر ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد دعا مل کے مانگ لیں تو یہ کوئی غلط ہوگا یا صحیح ہوگا؟ یہ ایشو ہے۔ اب اس میں ہمارے ہاں عام طور سے دو تھوڑے سے ایکسٹریم پوائنٹ ہو گئے۔ ایک ایکسٹریم پوائنٹ یہ کہ قطعاً بدعت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تنہا دعا مانگتے تھے، کبھی آپ نے کسی کے ساتھ مل کے دعا نہیں مانگی، تو اس لیے اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو بدعت ہے۔ ایک ایشو جو ہے وہ یہ آ جاتا ہے، اور اس میں ہمارے ہاں تھوڑا سا شدت اور آ گئی ہے کہ بھئی آپ نے کہا دیکھیے حرمین میں تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ امام صاحب وہاں دعا مانگتے ہیں، چونکہ آج کل ہمارا اسلام جو ہے پہلے مطلب یہ کہ وایا پاکستان ہوتا رہا، وایا سعودی عرب ہوتا ہے، تو تھوڑا سا اپڈیٹ ہو جاتا ہے اس سے، تو وہ کچھ چیزیں ہم وہاں سے لے لیتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیے یہ تو ہوتا ہی نہیں۔ دوسرا ایکسٹریم یہ ہے کہ مطلب یہ کہ قطعاً واجب ہے، یعنی اگر آپ نے نماز پڑھی اور نماز میں دعا مانگے بغیر نکل گیا تو نماز ہی نہیں ہوئی آپ کی۔ یعنی اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو ہمارے یہاں ہندوستان، پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں یہ شدت ہے کہ اگر نماز جو خاص طور سے جو عصر کی نماز ہوتی ہے جس میں نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہوتی، اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر نہیں مانگا تو مطلب نماز ہی نہیں ہوئی۔ یہ دونوں شدتیں ہیں۔ جو اعتدال کی اور توازن کی بات یہ ہے کہ دعا کو ایک ساتھ مانگیں یا الگ الگ مانگیں، دونوں طریقے ہیں۔ کہ مطلب یہ ہے کہ ایک آپ اکیلے بھی مانگتے ہیں، یعنی جیسے آتا ہے کہ
تنہا تنہا یہ بھی صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اور مل کے مانگنے میں بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسا کہ میں نے حدیث سنائی کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر کہے اللہ میاں مجھے یہ بخش دیجئے، دوسرا کہے آمین، تو ظاہر ہے کہ دوسرا سن رہا ہے، شریک ہے، تبھی تو آمین کہے گا، مطلب کوئی وہ مطلب آن لائن تو نہیں ہوگا وہ اس میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں اجتماعی طور پر دعا کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں بس صرف اعتدال یہ ہے کہ اس کا مانگنا واجب نہیں ہے. مثلا اگر نماز پڑھ لی کسی نے اور وہ پہلے اٹھ کے چلا گیا تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. اسی لیے ہمارے ہندوستان پاکستان میں ایک عام عرف عام بن گیا تھا کہ فجر کی نماز میں کے بعد دعا مانگتے تھے اہتمام سے، اور جیسے عصر کے بعد. باقی یہ کہ ظہر میں اور عشاء میں یا مغرب میں یہ ہوتا رہا کہ بھائی چونکہ سنتیں ہیں تو بھی ہلکی سی دعا مانگی اور جلدی سے اٹھ گئے، اس کو زیادہ وہ نہیں کرتے تھے. تو اس لحاظ سے وہ اس عرف میں کوئی حرج نہیں ہے. حدیث ایک کتاب ہے جس سے میں نے مضمون لکھا تھا، اور اس مضمون میں نے جمع کیا تھا ان حدیثوں کو جس سے متعلق ہیں. تو اس میں ایک طریقہ یہ بن گیا تھا کہ جب میدان جنگ میں صحابہ کے دور سے لے کے بعد کے دور تک جو مجاہدین لڑتے تھے تو نماز پڑھنے کے بعد وہ ہوتا یہ تھا کہ اتنا لمبے صفیں ہوتی تھی کہ پتہ نہیں چلتا تھا، اندھیرا تھا، باقاعدہ مائک تو وہاں تھا نہیں، تو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ نماز ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو جو آگے لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ نماز پڑھنے کے بعد زور زور سے اللہ اکبر کہنے لگتے تھے. تو اس سے لوگوں کو، پیچھے والوں کو پتہ چل جاتا کہ نماز ختم ہو گئی. تو پھر وہ بھی اللہ اکبر ان کے ساتھ شریک ہو جاتے کہنے میں. ایک طرح سے وہ جہاد کا نعرہ بھی ہو جاتا، دعا بھی ہو جاتی، اور نماز کے ختم ہونے کا اس سے پتہ بھی چل جاتا. اور اس سلسلے میں اور بھی مطلب یہ کہ اس سلسلے میں وہ ہوتا ہے. اچھا، اب اس میں جو ایک آدمی یہ کہے کہ صاحب یہ تو بدعت ہے، اجتماعی طور پر آپ نے نہیں مانگی، تو ایک اصول یہ بات سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی عمل ایک دفعہ بھی کیا ہے تو وہ سنت ہو جائے گا، اور اس کو پھر آپ بدعت نہیں کہہ سکتے. تو ہمیں یہ بات آپ کے پاس معلوم ہے کہ جب ایک دفعہ ایک آدمی آیا اور آپ خطبہ دے رہے تھے، اور اس درمیان میں آپ نے، اس آدمی نے کہا حضور بارشیں نہیں ہوئی ہیں، بہت ہی قحط پڑا ہوا ہے، دعا کیجیے. تو آپ نے اسی وقت دعا کی، جی آپ نے، سب لوگوں نے اس کے ساتھ، آپ دعا میں شریک ہو گئے، لوگ جو خطبہ سن رہے تھے. پھر پانی مانگنے کی دعا ہوتی ہے جس میں باقاعدہ دعا ساتھ میں مل کے مانگی جاتی ہے، اور اس میں امام جو ہوتا ہے دعا مانگتا ہے، سارے لوگ اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. اور کئی ایسے موقع ہیں جس میں آپ نے مطلب یہ ہے کہ چاہے چھوٹا سا مجمع ہو لیکن آپ نے ان کے ساتھ اجتماعی طور پر دعا مانگی ہے. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو، دعا کو ہم مطلب یہ ہے کہ تنہا کہیں اچھی بات ہے، اجتماعی طور پر کہیں ٹھیک ہے، اور اس میں ہمارے لیے یہ ساری چیزیں بنی رہیں، اس کو ہم شدت اختیار نہ کریں. تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق کا ذریعہ ہے. اور آپ کو میں ایک لطیفہ سناتا ہوں اس کا، دعا کا، اجتماعیت کا. وہ بنگلہ دیش میں ایک صاحب ہوتے تھے وہاں پر، وہاں کی جماعت کے ذمہ دار تھے وہ. تو ان پہ پابندی لگ گئی تھی ان پہ کہ آپ مسجد میں پروگرام نہیں کر سکتے، آپ کوئی صرف نماز پڑھیں گے اور نماز کے بعد کوئی تقریر نہیں ہوگی. حکومت پہ پابندی لگ گئی تھی. اچھا، وہاں رواج یہ تھا بنگلہ دیش میں کہ وہاں پہ نماز کے بعد کوئی دعا جب تک ختم ہو جائے ہل نہیں سکتا تھا. تو ہوتا یہ تھا کہ وہ اعلان یہ کیا جاتا تھا کہ پروفیسر صاحب جو ہیں وہ دعا کرائیں گے. تو بس وہ دعا میں ساری بات ہو جاتی تھی ان کی، جتنا ان کو دعا میں جو باتیں پیغام دینا ہوتا تھا وہ دعا کے ذریعے سے پہنچ جاتا تھا لوگوں کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دعا جو ہے وہ ایک ایسی اجتماعی طاقت ہے جس کے ذریعے سے آپ دیکھیے کہ یعنی اس میں انسان کو ایک دوسرے سے حوصلہ بھی ملتا ہے. اچھا، آج کل کے زمانے میں تھوڑی سی ہمارے یہاں کمزوری آ گئی ہے کہ بہت سی باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دعا میں شرکت کر لی اور دوسرے لوگوں نے اس کو کہہ دیا تو زیادہ ہمارے لیے بہتر الفاظ ہوں گے یا بہتر طور پر وہ بات ادائیگی ہوگی تو ہم اس میں سن لیں گے. ہمیں اس طرح سے نہیں ہوتا، تو اس کی کمزوری بھی اس سے دور ہو جاتی ہے. تو یہ گویا ایک حصہ تھا جس کو میں نے، مطلب پچھلی دفعہ بات آئی تھی تو اس میں یہ ہوتا، میں نے ذکر کی باتیں جو کی تھیں تو اسی میں گویا یہ بات. امام ریاض الصالحین میں امام نووی نے تو باقاعدہ کتاب الاذکار کے نام سے ان کے ریاض الصالحین کا ایک چیپٹر ہے پورا، اور اس میں دعائیں بھی ہیں اور ذکر بھی ہیں، دونوں چیزیں ہیں. تو یہ حصہ میں اس لیے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا. دوسرا حصہ جو اس سے متعلق ہے تھوڑا سا، وہ ہے دعا کا جو لفظ ہے
اس کے اور بھی ویریشن بنتے ہیں اس کے، اور اس روٹ ورڈ سے اور اس کے اندر ویریشن ہے. تو ایک تو صرف یہی ہے جس کو ہم دعا کہتے ہیں، اور ایک لفظ اس سے نکلتا ہے دعوت. یعنی اردو والی دعوت تو کھانے کی ہوتی ہے وہ نہیں، بلکہ عربی والی دعوت کا مطلب یہ ہے کسی کو کسی میسج کے لیے، مشن کے لیے انوائٹ کرنا. یعنی ویسے تو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس کو، لیکن یہ کہ اردو میں دونوں معنی میں ہوتی ہے. تو دعوت دینا جو ہے یہ بھی دعا کا حصہ ہے، یعنی دعا کا ایک ویریشن ہے کہ دعوت دینا. اور اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دعوت دینے والے کا سب سے پہلا دعوت دینے والا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ خود ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تعالیٰ تم کو جنت والی زندگی کے لیے پکار لگا رہا ہے، تمہیں بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے کہ تم اس کی طرف آ جاؤ. اب اس میں یعنی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ صاحب اللہ میاں کا تو حق ہے، وہ کہیں تو حکم دے سکتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ حکم دیتے بھی ہیں وہ، تو حکم دینے کے دعوت کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ انسان جو ہے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جس طریقے سے پیدا کیا ہے، اس کی نفسیات یہ ہے کہ آپ اس پہ زبردستی نہیں کریں گے، وہ پسند نہیں کرے گا زبردستی کو. آپ اس کو اطمینان سے، تسلی سے، دعوت دے کر، دلیل دے کر، بحث کر کے، تھوڑی بہت اس سے آرگومنٹ کر کے آپ اس سے بات کریں گے، وہ مان لے گا، تو پھر وہ زیادہ اچھی بات ہوگی، دل میں اترنے والی بات ہوگی. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دعوت دینے والی ذات تو دونوں طرح کی ہے. شیطان بھی دعوت دے رہا ہے، وہ اپنی دعوت لگ پکار لگا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی دعوت پکار لگا رہا ہے، وہ بھی اپنی پکار کر رہا ہے. اور شیطان کے سننے والے بھی ہیں اور اس کے اللہ کے سننے والے بھی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنی ساری حقانیت اور سارے حق کے بعد اور ساری مطلب یہ میری طاقت کے بعد بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں صرف دعوت دے کر اپنی بات کی طرف لے کر آؤں. اور تمہارے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ میں تم سے اگر درخواست بھی کر رہا ہوں، تم اس تو درخواست کو واقعی تم قیمتی سمجھو. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ حق کی دعوت میرے نزدیک اتنی اہم ہے اور اتنی ضروری ہے اور اتنی مفید ہے کہ میں صرف دعوت کا لفظ بھی استعمال کروں گا تو وہ کافی ہونا چاہیے. یعنی یہ کافی، یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں دعوت کا، یعنی اس حق کا، تو وہ تو پھر بات مجبوراً ماننا پڑے گی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے پاس حق ہے، حق کسی کے علاوہ، میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. باقی شیطان کی دعوت جو ہے وہ تمہیں گمراہی کی طرف لے کے جائے گا کہ تم اس کی بات سن لو گے، تو میری بات سن لو. اب یہ انسان کا اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ کم ظرفی ہوگی کہ وہ اللہ کی دعا کو ٹھکرا دے، اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دے، اس کو یہ سمجھے کہ صاحب یہ تو پکار لگا رہے نا، کون سا فرق پڑتا ہے ان سے، اگر نہیں سنے تو کون سا ہمارے اوپر ان سے کوئی نقصان ہو جائے گا. نہیں، یہ بات نہیں ہے. دعوت اگر دیکھیں تو اس میں 3 مرحلے ہیں. ایک تو ہے داعی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر اس کے بعد رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر رسول ہیں جو دعوت دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تمام ایمان لانے والے ہیں جو داعی ہیں. یہ جو لوگ کر رہے ہیں، یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی دعوت جو ہے وہ اس کام کے لیے ہے جس کے علاوہ کوئی حق ہے ہی نہیں، اور اس کام کے لیے ہے جس میں انسان کا اس کے علاوہ فائدہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کام کے لیے ہے جس کی دعوت کو اگر انسان نہیں قبول کرے گا تو اس کا یعنی نیوٹرل دے کے نہیں چل سکتا. یعنی وہ دعوت یا تو قبول کرے گا تو مفید ہوگی بات، اور نہیں قبول کرے گا تو محروم رہے گا. اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے اس کے آپشن. تو یہ داعی جو ہے اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہا نا کہ ہم نے اے نبی، ہم نے آپ کو بنایا ہے داعیاً الی اللہ، داعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے آپ کو یہ بھیجا ہے کہ آپ دعوت لگا دیں، آپ پکار لگا دیں. اچھا، ہمارے ہاں عام طور سے زندگی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی نے بس کیجئے، کوئی آدمی بازار میں ایسی آواز لگا رہا ہے کہ بھائی یہ لے لو، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، تو ہم کہتے ہیں یہ تو مطلب یہ کہ کچھ سننے کی بات ہے، محمل سی بات ہے، ہم سنتے نہیں، کون ہو تو ہمارے سامنے کہنے والے. تو ہم دعوت دینے کو کمزوری کی علامت سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بے بسی کی بات ہے. یہ کہہ رہا ہے بادشاہ سلامت جو ہوتے ہیں وہی تھوڑی کہتے ہیں میں دعوت دے رہا ہوں، کہہ رہا میں حکم دے رہا ہوں. تو اب اگر آپ دیکھیں تو اس لحاظ سے ہم نے دعوت کی ناقدری اس معنی میں کی کہ اپنے حساب سے جانچا اس کو. تو اللہ تعالیٰ جو دعوت دے رہا ہے وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ دے رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کا انداز دعوت دینے کا کیوں؟ اس کو یہ اعتماد ہے کہ حق اتنی جاندار چیز ہے کہ اس کی طرف اگر میں آپ سے فرض کی یہ کہوں کہ بھائیوں ایک جگہ ابھی کان نکلی جہاں پہ ہیرے نکل رہے ہیں،
اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں چلنا چاہیے. تو آپ یقین کیجئے کہ جو آدمی سننے والا ہوگا وہ یہ کہیں نہیں کہے گا آپ نے تو مجھ سے نہیں کہا کہ حکم تو نہیں دے رہا آپ نے چلنے کا، تو میں تو نہیں جا رہا. اور ایک آدمی کا صرف اتنا اشارہ کافی ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں بس چلتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ حق کی دعوت جو ہے وہ اتنی جاندار اور اتنی مستحکم ہے کہ اس کے لیے یہ لفظ ہی کافی ہے کہ کہہ دیا جائے کہ آ جاؤ اس کی طرف. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ دائی جو آواز لگا رہا ہے وہ آواز اس کی وہ ہے جس سے دین کا بھی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے. مگر جب وہ دائی کی پکار پہ ہم لبیک کہہ دیں گے تو پھر اس کے بعد وہ دائی جو ہے اس کے بعد پھر ہمیں کچھ حکم بھی دے گا. یعنی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ حدیث شریف میں کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ انہوں نے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک دائی کو بھیجا ہے، وہ پکار لگاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دروازے میں سے داخل ہو جاؤ. تو اب جو دروازے سے داخل ہو جاتا ہے آدمی تو وہاں پہ دسترخوان پہ اس کو کچھ چیزیں لکھی ہوئی ملتی ہیں کہ یہ حلال ہیں، یہ حرام ہیں، یہ واجب ہیں، یہ مستحب ہیں. تو اندر آنے کے بعد پھر دعوت کا کام ختم ہو جاتا ہے. یعنی دعوت جو ہے بنیادی طور پر اس کا اصل کام ہے غیر مسلم کو یا غیر ماننے والے کو دعوت دینا. جو آدمی ایمان لے آتا ہے اس کے لیے پھر ہوتا ہے حکم کی تعمیل. یعنی ایمان کے بعد جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ بچے سے ہم کہیں کہ بھائی تمہیں دعوت دیتے ہیں نماز پڑھ لو تو پڑھ لو، دعوت دیتے ہیں اگر تمہارا دل چاہے تو روزہ رکھ لو. نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اب تمہارے اوپر یہ فرض ہو گیا کہ روزہ رکھو، تمہارا فرض ہو گیا کہ نماز پڑھو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایک مزاج یہ بھی بن گیا ہے کہ صاحب جب نبی کریم نے دعوت دی ہے، اللہ نے دعوت دی ہے، آپ خدائی فوجدار کون ہوتے ہیں؟ آپ کہاں سے مطلب یہ ہے کہ یہ حرام؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ دلوں کا حل جانتا ہے. آپ ہم سے مطلب یہ کہ مت وہ کیجیے. نہیں، آپ نے دعوت قبول کر لی تو دعوت قبول کرنے کے بعد پھر اندر آنے کے بعد آپ نے بادشاہ کے گھر میں آنے کی دعوت قبول کر لی. اب وہاں جیسے ہی آپ جائیں گے وہاں پروٹوکول پہ عمل کریں گے آپ. اب آپ وہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب میں نے دعوت قبول کی تھی، میری مرضی ہے میں آپ کی کرسی پہ بیٹھ جاؤں، آپ کے سامنے کھڑا رہوں یا آپ کے سامنے لیٹ جاؤں. یہ نہیں کر سکتے آپ. تو وہاں سے پروٹوکول کا تو کہنے کا میرا مطلب یہی ہے کہ دعوت کا انداز جو ہے وہ ہے شروع میں اپنی مرضی سے آپ کو بلانے کا. لیکن جب آپ اپنی مرضی کو اللہ کے ڈال دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے احکام بتاتا ہے اور اس میں حرام بھی بتاتا ہے، حلال بھی بتاتا ہے، تو وہاں پہ دعوت ہوگی. تیسری چیز یہ ہے کہ دعوت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان نے قبول کر لیا نہیں کر لیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اللہ کی دعوت ایسی ہے کہ جس کے بعد انسان کو ایک زندگی کے بعد کا جو مرحلہ آئے گا اس میں اس دعوت کے قبول نہ کرنے پر یا کرنے پہ وہ ہوگا. دوسرا حصہ جو ہے دائی کا جو میں نے بتایا کہ رسول ہیں، تیسرا تمام مومنین ہیں، سب کو دعوت دینا ہے. اچھا، بنیادی طور پر انسان جو ہے فطری طور پر دائی ہے. دائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے فرض کیجئے کوئی چیز خریدی بازار سے اور آپ کو وہ پسند آئی تو آپ نے 10 لوگوں سے کہا کہ بھائی بہترین چیز ہے، اس کو لے لیجئے، یہ دعوت ہے. جی اچھا، اگر فرض کیجئے آپ کو وہ چیز بری لگی تو آپ نے کہا بالکل مت لینا، مجھے تجربہ ہوا بڑا خراب ہے، آپ نے اس کے خلاف دعوت دے دی. اب یہ دعوت جو ہوتی ہے بنیادی طور پر دوسرا انسان جو ہے وہ بھی دائی ہے. تو اگر فرض کیجئے کہ وہ آپ کے خلاف چیز کی بات کو کر رہا ہے اور وہ دعوت دینے والا تھا لیکن آپ نے اس کو دے دی تو وہ مدعو بن گیا. مدعو کا مطلب یہ کہ ناؤ ہی از ان ریسپانس پوزیشن، ریسیونگ اینڈ ہو گیا وہ. تو اسلام جو بات ہم سے سکھاتا ہے اس پورے میسج میں وہ یہ کہ مسلمان کو دائی بننا چاہیے. اگر ہم دائی نہیں بنے تو مدعو بن جائیں گے. یعنی اس دنیا میں جو ہم بھیجے گئے ہیں اگر ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا، اپنی دعوت کو چھوڑ دیا تو ہزاروں دعوتیں ہمیں ملیں گی اور ہم قبول کرنے میں مجبور ہوں گے. آپ دیکھ لیجیے آج یہی صورت حال ہے نا. ہمارے پاس اب ہمارا مسلمان جو سب سے اچھا مسلمان ہوگا وہ صرف یہ کرے گا کہ بھائی ذرا سی کچھ تھوڑا سا اسلامی اس میں فلیور دے کے اس کو اسلامی بنا لوں. مثلا کوئی چیز باہر سے آ رہی ہے لینا تو ہے لیکن ذرا سا اس کا فلیور اسلامی بنا دے، میڈ ان اسلام کر دیں. یا یہ کہ اس کا ذرا ہلکا پھلکا پارٹ لے لیں یا اس میں کچھ کہتے ہیں نا کچھ ٹکڑے لگا دیں، پیون لگا دیں اس طرح کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو انسان دائی بنے گا یا پھر مدعو بنے گا، تیسرا آدمی نہیں بن سکتا. اور اگر ہم مدعو بن گئے تو پھر اس پر ہم شکایت نہیں کر سکتے. ہم یہ کہیں صاحب دیکھیے صاحب یہ دنیا میں نظریات پھیل رہے ہیں، یہودی ساری دنیا میں اپنی باتیں پھیلا رہے ہیں، مطلب ہم پہ بھی اثر ہو رہا ہے. آپ شکایت کرتے رہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس کا جواب یہی ہے کہ قرآن مجید جو بات کہتا ہے وہ یہ ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، سب سے اچھا انسان وہ ہوگا جو پکار لگا دے اور وہ پکار ہو اللہ کی طرف. اچھا، پکار تو بہت سی ہیں، کوئی قومیت کی پکار لگا رہا ہے، کوئی مال کی لگا رہا ہے، کوئی مطلب نفرت کی لگا رہا ہے، 50 ہیں. اسلام جو ہم سے چاہتا ہے وہ یہ کہ ہم پکار لگائیں اللہ کے لیے، الی اللہ. اچھا، پھر ہماری پکار کے بعد عمل صالحن بھی ہو کہ ہم اس کو جب کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے تو عمل کر کے بھی دکھائیں.
اور پھر ہم اس کا ایک اجتماعیت بنائیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں. تو کہنے کا یعنی یہ دعوت کا پہلا حصہ تو یہ داعی ہے. دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے مدعو، یعنی جس کو ہم بلا رہے ہیں، پکار دے رہے ہیں، جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے. لیکن بنیادی طور پر ہمارا انسان سے جو رشتے بنتے ہیں، بہت سے رشتے ہیں، لیکن فرض کیجئے کہ ایک آدمی اجنبی ہے یا مخالف ہے یا دشمن بھی ہے، تو ایک رشتہ تو ہمارا اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی دشمنی کا رشتہ کر لیں، یعنی دشمنی کا جواب دشمنی سے دیں، مثلا یہ ہو سکتا ہے. تو ٹھیک ہے، اس میں کبھی وہ جیتے کبھی ہم ہارے، مطلب یہ کہ اسی میں زندگی گزرتی رہے گی. ایک یہ ہے کہ ایک آدمی ہے اور فرض کیجئے ہم 5 آدمی ہیں اور ایک چیز ہے جو مثلا سب کے درمیان میں تقسیم ہو سکتی ہے، تو ہر آدمی کو یہ ہوگا کہ بھائی میں لے لوں، وہ دوسرا چوزے گا میں لے لوں، مطلب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مطلب چھینا جھپٹی ہوگی، کمپٹیشن ہوگا. دعوت جو ہے بنیادی طور پر اس کی خصوصیت یہ ہے، 3-4 خصوصیتیں ہیں اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس میں آپ مدعو کے ساتھ محبت کا اور اچھائی کا رشتہ بناتے ہیں، یعنی آپ اس سے دوستی کا رشتہ بنائیں گے. یہاں تک کہ جو چور بھی ہوگا، دھوکے باز بھی ہوگا، وہ بڑے شیطان نے بھی کیسے بھڑکایا تھا آدم علیہ السلام کو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں جی، اور میں تمہارے لیے مطلب انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارے لیے بڑی خیر کی بات بتانے آیا ہوں تمہیں، اور تمہارے فائدے کی بات بتا رہا ہوں، میرا اپنے اس میں کوئی میرا فائدہ نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو اگر دعوت کا رشتہ انسانیت سے بن جائے تو پھر ہمارا رشتہ ان سے چھینا جھپٹی کا، دشمنی کا، اور مطلب یہ کہ ان سے جسے کہتے ہیں نفرت کا نہیں ہوگا. کیونکہ اگر آپ دعوت ان کو دے رہے ہیں تو اس کا مطلب پھر آپ ان کے لیے ایک خیر خواہی چاہ رہے ہیں، اور خیر خواہی میں آپ کو ان سے ایک اچھائی کا رشتہ بنانا ہوگا. تو گویا انسانوں کا رشتہ جو ہے قرآن میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم ساری امت کے لیے بھیجے گئے ہو، تو تمہارا کام یہ ہے. تو اس میں ہمارا جو اصل مشن تھا جس کو ہم نے کمزور کر دیا ہے، یا جس کو آج کل ہم کہہ لیں کہ ہم بھول گئے ہیں، یا بلکہ دوسری چیزیں ہم پہ غالب آ گئی ہیں، یا قومیتیں غالب آ گئی ہیں، یا نفرتیں غالب آ گئی ہیں، اس کی وجہ سے ہم دعوت کے بجائے حق والے بن گئے، حق کھینچنے والے، حق کی چھینا جھپٹی، حق کے لیے لڑائی، اور اس میں ہمارا دوسروں سے لڑائی اسی پہ ہو گئی. جبکہ اصل دعوت کا اس مزاج ہے پرامن ماحول پیدا کرنا، بھائی چارے کا. یعنی نبی جب آتے تھے کسی قوم کے پاس کہتے تھے کہ میں تمہارا بھائی تمہارے پاس آ کے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں. تو اس سے اگر آپ دیکھیں تو مدعو کے ساتھ اگر یہ رشتہ بن جائے تو ہو سکتا ہے وہ دعا قبول نہ کرے، یعنی دعوت قبول نہ کرے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ انسانی اسلامی دعوت کی ایک عجیب بات ہے کہ آپ نے ایک بیج ڈالا اور وہ 10 سال کے بعد بیج نکلا، 20 سال کے بعد نکلا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس لیے قرآن مجید نے آگے والی آیت میں کہا ہے کہ تم کسی آدمی سے جو دشمنی کر رہا تم سے، تم نے اس کے ساتھ اچھائی سے اس کا بدلہ دیا، تو پتہ نہیں وہ تمہارا کب ایک دوست بن جائے. تو اس میں مدعو کا مسئلہ یہ ہے کہ مدعو کے ساتھ یعنی ہماری جو انسانیت کا رشتہ ہے بنیادی طور پر ہمارا داعی اور مدعو کا رشتہ ہونا چاہیے. دوسرے رشتے ہیں اپنی جگہ پر، وقتی طور پر آتے جاتے رہتے ہیں، اس سے ہم متاثر بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ رشتہ جو ہے سب سے بڑا ہمارا اس پہ ہونا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام کی دعوت جنگ جو ہے، جہاد، لڑائی دشمن کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اصلاً یہ ہے کہ ہمیں دعوت کا موقع نہیں دے رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کو رکاوٹ کو دور کریں گے. اور اگر آپ موقع دے دیتے ہیں تو ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور اگر آپ جنگ کر رہے ہیں تب بھی اگر کوئی موقع بھی دعوت کا ملتا ہے تو ہم اس کو دعوت میں استعمال کریں گے. تیسری چیز جو اس کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ دعوت ہم کس چیز کی دے رہے ہیں. تو اس پہ ہمارا بڑا مطلب یہ کہ معاملہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دعوت اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کی رضامندی. میری اپنی ذات کے لیے دعوت دوں، میں اپنے مطلب یہ کہ حسب نسب کے اونچا کرنے کے لیے دوں، یا کہ اپنی سرداری بنانے کے لیے دوں، یا اپنی اور دولت سمیٹنے کے لیے دوں. اب آج کل آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں مسلمانوں تک کے اندر وہ فرقے بڑے آرام سے پنپ رہے ہیں جن کے اپنے ایجنڈے ہیں، اور جو مطلب یہ کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت بنانا چاہتے ہیں، اپنی طرف کھینچ کے لاتے ہیں، اور ان سے پہ دولت کھینچتے ہیں، ان سے ان کی ساری مطلب یہ کہ عقیدت کھینچ لیتے ہیں جی. اور لوگ ہیں کہ وہ ان کو مانتے چلے جاتے ہیں. شیطان بھی اپنے قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آخری دن آئے گا، ولما قضی الامر، جب معاملہ قیامت کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس وقت شیطان کیا کہے گا؟ قال شیطان ان اللہ وعدکم وعد الحق وانا وعدتکم فاخلفتکم. اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا، وہ سچا تھا اس کا وعدہ، اور میں نے بھی وعدہ کیا تھا لیکن بالکل غلط تھا. میں نے تمہارے وعدے کی مطلب میں پورا کرنے والا تھا ہی نہیں. میں
وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا حضور بھی نہیں چلتا تھا. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید نے جو بات کہی ہے تو اس کے 3 حصے ہو گئے. داعی کا ہونا چاہیے، مدعو کا ہونا چاہیے، اور دعوت. تو ہماری دعوت جو ہے بنیادی طور پر اصل دعوت اللہ ہی کی طرف ہونی چاہیے، ساری چیزیں اس کے تحت ہو. اور اگر ہم کسی اور جماعت کی طرف بلا رہے ہیں، کسی گروپ کی طرف بلا رہے ہیں، تو صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف ہو، اللہ کی طرف جوڑنے والی ہو. اب اس میں ہمارے یہاں مختلف جماعتیں ہو سکتی ہیں کہ ہم دین کا ایک کام کے لیے بلا رہے ہیں، ایک تعلیم کے لیے بلا رہا ہے، ایک فرض کیجئے کہ عبادتوں کے لیے بلا رہا ہے، ایک مثلا معاشرتی سوشل ورک کے لیے بلا رہا ہے، سب ٹھیک ہے. لیکن ان میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ایک امت ہو، پہلی امت ایک پوری امت ہے. پھر اللہ نے کہا کہ تم میں سے ایک امت ہو جو دین کا علم سیکھے، تم میں سے ایک امت ہو جو دعوت دے، تم میں سے ایک امت ہو جو جہاد کرے، تم میں سے. اس کا مطلب یہ کہ سارے جو ہمارے ونگز ہیں وہ ایک کوآرڈینیٹڈ طور پر ایک پورے میکانزم کا حصہ بنے. ہمارے یہاں جو آج مشکل بن گئی ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس ایک کا دوسرے سے کوئی لنک نہیں ہے. ہماری جتنے مختلف چیزیں ہیں سب جس میں الفاظ میں موتی ہیں لیکن پروئے ہوئے نہیں ہیں، ایک لڑی میں نہیں آ پا رہے. نتیجہ ہوتا ہے کہ جتنی دعوتیں آج ہمارے یہاں پھیل رہی ہیں، آپ دیکھ لیجئے اس کی جتنے نتائج آنے چاہیے وہ نتائج نہیں آ رہے. اچھا، اس کے بعد ظاہر ہے کہ سب سے آخری بات اس میں یہی ہے کہ جب ہم اس دعوت کو اس میں لے کے چلیں گے تو اس میں یعنی ہمیں خود ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم اس دعوت کو حق سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، پھر اپنے گھر والوں پہ کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے. اچھا، اس کے بعد ساتھ اگر فرض کیجئے ہمیں اس میں ناکامی ہوئی تو ہماری شکایت اللہ تعالیٰ سے تو ہوگی، لیکن ہم کوئی اس میں مایوس نہیں ہو جائیں گے، چھوڑ نہیں دیں گے. اور اگر ہمیں بہت بڑی کامیابی ہوگی تو ہم فخر نہیں کریں گے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب داخل ہوئے، یہ دنیا کا واحد فاتح تھا پوری انسانی تاریخ میں جو فتح کی حالت میں سر جھکائے ہوئے داخل ہو رہا تھا، عاجزی کے ساتھ داخل ہو رہا تھا. اور وہاں پر اس وقت وہ جو آدمی مظلوم ترین آدمی تھا، جب ظالم ترین بن سکتا تھا، اس وقت بھی وہ عادل ترین بن گیا. اور اپنے انتقام دینے والوں کے لیے اس نے کہا کہ جاؤ تم کو آزاد کر دیا، تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا. تو یہ وہ تاریخ ہوتی ہے جو دعوت کی بنیاد بناتی ہے، جس کی وجہ سے انسانی آج بھی زندگی میں اس کی ضرورت ہے. آج جو ہے اس کی ضرورت اور بڑھ گئی ہے. اب آپ دیکھیے کہ آج کے زمانے میں دعوت کے میڈیم تو لاکھوں ہو گئے ہیں، لیکن مشکل یہ ہوئی ہے کہ جو اصل دعوت ہے اس سے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا. یعنی شیطان کے لیے تو وہ مواقع پورے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جو مواقع ہیں وہ میسر ہیں بھی تو بہت کم، بڑے بکھرے ہوئے، بڑے کمزور سے. اور دوسرے یہ کہ اس کی کوآرڈینیٹڈ نہیں ہے وہ، جتنے اگر تھوڑی سی بھی ہیں تو اس سے ہماری یہ طاقت جو ہے کمزور ہو گئی. تو اچھا، تو اس میں آخری بات جس کو میں دونوں باتوں کو جوڑ دوں کہ جب ہم یہ دعوت دے رہے ہیں تو اس وقت بھی ہماری دعائیں اللہ سے ہوتی رہنا چاہیے. یعنی ہم جیسے کہیں کہ ہم نے بیج لگا دیا، درخت بھی لگا دیا، اب ہم کہیں الحمدللہ ہمارے پاس تو پانی بھی مل گیا زمین پہ، ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، اس سب کے باوجود ہمیں اللہ کی ضرورت ہے کہ گھاس، پانی، ہوا سب مل گئی، لیکن اللہ میاں آپ اس کو اب اس پہ پہنچا دیں، اس کے نتیجے تک، اور ہماری بات کو قبول کر لیں. دیکھیے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری جد و جہد کر کے کعبہ بنایا، زبردست کام کیا، لیکن اس پر اللہ نے کہا کہ اللہ میاں اب آپ میری دعا قبول کر دیجئے کہ میری یہ کوشش قبول ہو گئی، وتقبل دعا. تو یہ دعا جو ہے، اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ سے جنگ بھی کرو تب بھی اللہ کو یاد رکھنا، بھول مت جانا. اس لیے عمر نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے تمہیں شکست کا مجھے خوف نہیں ہے، تمہارے ہتھیار کم ہیں یا تیاری کم، اس سے نہیں ہے. مجھے شکست کا خوف اس وقت ہوگا جب تمہارے اندر گناہ پھیل جائے، تمہارے گناہ آ جائیں گے تو اس کے بعد پھر مجھے تمہارے ہتھیار جتنے بھی ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا مجھے. تو اس کا تم خیال رکھنا. تو یہ جو ہے، تو اس میں آخری بات پہ ختم کرتا ہوں ایک بزرگ کی بات سے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اگر کسی کو 6 باتوں کی توفیق مل جائے تو 6 باتیں اس کو ضرور مل جائیں گی. اگر شکر کی توفیق مل گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے وعدہ کیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر شکر کرو گے تو میں تو اور بڑھا کے دوں گا. تو پھر زیادہ ملنے سے محروم نہیں رہے گا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر صبر کی توفیق مل گئی مصیبت میں، مشکل میں، شدت کے حالات میں، آزمائش کے موقع پر، تو یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ ضرور دے گا، اس کو صبر کرنے کا جو اجر ہے وہ اس سے محروم کبھی نہیں رہے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یحب الصابرین، صبر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تیسرے انہوں نے کہا کہ استغفار کی اگر توفیق مل گئی کہ گناہ پہ توبہ کر لی، استغفار عادت بنا لی، تو یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشش سے محروم نہیں کرے گا. یعنی یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی اسی لیے یعنی اس میں استغفار جو ہے قرآن میں آپ نے فرمایا کہ میں استغفار کرتا ہوں. چوتھا، دعا کی، اگر دعا کرنے کی، مانگنے کی قبولیت مل گئی
تو قبولیت طے ہے. یعنی یہ بہت اہم بات ہے, اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے دعا کرنے کی تو اس کا مطلب یہ قبولیت کا معاملہ آسان ہو گیا. اگر قبولیت نہیں ہونی ہے دعا کی توفیق نہیں ملے گی. ہم نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ دعا نہیں کرتے یا کرنا نہیں چاہتے, یا قرآن میں آتا ہے نا کہ سورہ منافقین میں ہے کہ لوگوں نے منافقین سے کہا کہ اللہ کے رسول سے دعا کروا لو, انہوں نے کہا نہیں ہمیں ضرورت نہیں. پانچویں بات یہ ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں دیا, پیسے دیے اللہ کی راہ میں, تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر لوٹا دے گا, اس کو واپس لوٹا دے گا, یہ طے ہے. اور چھٹی بات یہ ہے کہ جس نے توبہ کر لی تو توبہ سے بھی اس کی قبولیت طے ہو گئی. حضرت عمر کا ایک جملہ مشہور ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی جو توفیق ملی ہے تو اس میں قبولیت ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں ہوگی. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے, پھر تو اس کا مطلب مجھے یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ میں مجھے توبہ کی توفیق دے دیں, تو قبولیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں مجھے مل جائے گی. تو یہ گویا چند باتیں تھیں جو دعا, ذکر اور اس کے تعلق سے تھیں. اور اس میں اسی کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ اس امت کی جو اصل ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت دعوت ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے دو ہیں اس وقت دنیا میں. ایک امت دعوت ہے جس کو دعوت پہنچانی ہے, اور ایک امت استجابت, یعنی جس نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا ہے. تو مسلمان بھی آپ کی امت ہیں اور ساری دنیا آپ کی امت ہے. تو اب جو مسلمان ہو گئے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ باقی جن کو نہیں ملا ان کو وہ پہنچائیں. اب پہنچانے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں, کم سے کم تو اتنا ہو سکتا ہے کہ ہم دعا کریں ان کے لیے کہ ان کو ہدایت مل جائے. ان کو مطلب یہ کہ ان کے ذریعے ان کے لیے مطلب یہ کوئی اس کا مطلب یہ انتظام کریں, جتنی ہماری پاس چراغ ہے جتنا جلا سکتے ہیں اتنا چراغ جلا دیں, ساری دنیا کو تاریکی سے نکال سکیں وہ کر دیں. تو یہ اگر دعوتی زندگی ہم نے دنیا میں کر لی تو یہ عالم دعوت ہے یہ والا, ٹھیک ہے نا, یہ دنیا. لیکن عالم دعوت کا جو اصل انجام ہوگا وہ ہوگا عالم آخرت میں, جہاں پر عالم دعوت کا رزلٹ نکلے گا. اور اللہ تعالیٰ وہاں اس سے بتا دے گا کہ بھئی تم نے میری دعوت قبول کی تو یہ ہو گیا, تم نہیں قبول کی تو یہ ہوگا. تو انہی چیزوں کے ساتھ چند باتیں رکھنا تھی, میں نے آپ کے سامنے رکھی. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر, ماشاء اللہ, زبردست آپ نے کنیکٹ کیا ہمارے جو ٹاپک دعا